آج 11 سپٹمبر ہے اور 9/11 کے واقعات نے 2001 کے بعد سے پوری دنیا کو بدل دیا اور دنیا اپنے 2001 سے پہلے والی صورتحال کے اندر شاید کبھی بھی واپس نہیں جا پائے گی. لیکن اس کے بعد بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جو پوری دنیا کو ری شیپ کر رہے ہیں, فردر ری شیپ کر رہے ہیں. وہ جو ایک نیو ورلڈ آرڈر 9/11 کے بعد بہت جس کا شور ہوا تھا کہ امریکہ وہاں سپر پاور ہے اور وہ کہیں پہ بھی وہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, وہ 9/11 نے پہلے اس کو چیلنج کیا تھا. لیکن اب جو واقعات ہو رہے ہیں شاید وہ نیو ورلڈ آرڈر کے بعد کئی اور قسم کے آرڈرز آئیں گے اور ایک کیوٹک قسم کی دنیا ہمارے سامنے نظر آتی ہے. نیتن یاہو کا جو دوحہ کے اوپر, قطر کے اوپر حملہ ہے, وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. نیتن یاہو نے 9/11 کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے جو دوحہ کے اوپر اٹیک ہے اس کو تشبیہ دی ہے اس حملے کے ساتھ جو امریکہ نے اسامہ بن لادن کی تلاش میں پاکستانی علاقے ایبٹ آباد کے اوپر کیا. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, جو پیس ٹاکس ہو رہی تھیں فلسطینیوں کے ساتھ, حماس کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ, قطر اس کو ہوسٹ کر رہا تھا. پہلے ایران کے ساتھ جو پیس ٹاکس ہو رہی تھی اس کو قطر ہوسٹ کر رہا تھا اور امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا. اب اسرائیل اور حماس کے مابین دوبارہ قطر پیس ٹاکس ہوسٹ کر رہا تھا اور اسرائیل نے, نیتن یاہو نے غنڈہ گردی کی اور غنڈہ گردی کرتے ہوئے دوحہ کے اوپر اٹیک کیا. انہی جو پیس نیگوشیٹرز تھے انہی کو جا کے ہٹ کیا. اب یہ بدماشی اور غنڈہ گردی ہے, اس کا دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے کے کسی بھی واقعے کے ساتھ تعلق جوڑنا ممکن ہی نہیں ہے. اسامہ بن لادن کی بھی ایک ہسٹری ہے جس کے اندر پاکستان کا ایک حصہ ہے. حصہ میں بتاتا ہوں کہ حصہ کیا ہے. جہاد افغانستان کے دنوں میں جو عرب دنیا سے مجاہد بھرتی کر کے لائے گئے مجاہدین, جو عرب ورلڈ سے پاکستانی سرزمین پر آئے, یہاں ٹریننگ گراؤنڈز پرووائڈ کی گئیں, وہ تمام عرب مجاہد جو تھے وہ CIA ریکروٹ کر کے لائی اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے. پاکستان نہیں لایا. آپ ہیلری کلنٹن جو آپ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اس کے بیانات سن لیں یا اپنے پرانے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں ان کے فورن سیکرٹریز کی کتابیں یا تجزیے ان کے پڑھ لیں. تمام عرب مجاہدین بشمول ایمن الظواہری اور اسامہ بن لادن, ان کو CIA اس علاقے میں لے کر آئی. کس لیے لے کر آئی؟ روس سے لڑوانے کے لیے. اور جو افغان مجاہدین یا افغان پناہ گزین ہمارے علاقوں میں تھے, ان کو یہاں پہ ٹریننگ گراؤنڈز پرووائڈ کرنے کے لیے جو سلیبس بن کر آیا وہ نبراسکا یونیورسٹی نے بنایا اور ان کو تربیت دی گئی کہ یہ تم 2 روسی مارو گے تو جنت میں جاؤ گے. وہ 2+2 وہ آگے 4 روسیوں کو مارنے کا یا 2+2 4 کلاشنکوف کر کے ان کو بتایا جاتا تھا. اس طریقے سے ہم نے اس پوری جنریشن کو ریڈیکلائز کیا. ہمارا اس میں قصور ہے پاکستان کا. ہم نے اپنی سرزمین اس کام کے لیے استعمال ہونے دی, جس کی سزا ہم نے بعد میں یہ TTP کوئی اور مسلح جتھا لشکر سپاہ اس کی صورت میں بھگتی. یہ ہمارا قصور ہے. اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں لا کے ہم نے دعوت دے کے نہیں بسایا. اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے. جب تورا بورا پہ امریکی ایئر فورس نے بمبنگ کی, ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر کنسنٹریشن ہے اس وقت القاعدہ کی, تو تورا بورا کے اوپر جا کے انہوں نے ڈیزی کٹر پھینک کے اوپر سے بہت بمباری کی. اس وقت کو کہتے تھے اس سے بڑا بم ہے کوئی نہیں. جیسے ابھی انہوں نے ایران پہ جو مارے ہیں 30,000 پاؤنڈ وزنی بم, اسی طرح کے وہ تھے. وہ بش جو جونیئر تھا وہ کہتے تھے وی ول اسموک دیم آؤٹ, یہ ٹرم تھی اس کی کہ ہم ان کو غاروں سے باہر نکالیں گے, اتنی بمباری کریں گے. لیکن رمزفیلڈ جو اس وقت ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس تھے, ان کی ٹانگیں کام گئیں اور وہ وہاں پر اپنی فورسز نہ بھیج پائے. خوف کے عالم میں کہ وہاں سے ریئیکشن کیا آئے گا, زمینی فوج نہیں بھیجی, اوپر سے بمباری کی. تو یہ جو پورا القاعدہ کا گروپ تھا جو تو اس بمباری میں شہید ہو گئے, مارے گئے. باقی نکلے انہوں نے بارڈر کراس کیا کیونکہ پورس بارڈر تھا. افغان پاکستانی بارڈر اسی طریقے سے تھا ہمیشہ سے. وہ انہوں نے جہاں اس کو پناہ ملی انہوں نے پناہ لے لی. اور یہی وہ علاقے تھے جو ٹریننگ گراؤنڈز خود امریکی پرووائڈ کرتے تھے. ان کے فارمر جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں ان کی تصویریں ہیں, یا جنرل حمید گل کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ, کرنل امام کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں. پورا ریکارڈ ہے سارا جس کو چھپانا ہی ممکن نہیں ہے. امریکی صدر ان مجاہدین کو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں ہوسٹ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کے برابر ہیں, یہ اتنے قابل احترام ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کو ٹریننگ گراؤنڈز پاکستان میں دی گئیں اور پورے ویسٹ نے اور امریکہ نے اس کاز کو سپورٹ کیا. یہ اسامہ بھی انہی میں سے ایک تھے. ہم ان کو پاکستان میں دعوت دے کر لے کر نہیں تھے آئے, اس لیے اس کو پاکستان سے مت جوڑیے. لیکن آج جو کچھ آپ غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو کچھ سیریا میں کیا گیا, جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے اور پہلے بھی کیا گیا, اور جو لیبیا کے ساتھ ہوا, جو عرب سپرنگ کے نام کے اوپر پورے عرب ورلڈ کے ساتھ ہوا, جو اب قطر کے اوپر اٹیک ہوا, اس کا کہیں نہ کہیں ایک نیگیٹو فال آؤٹ کہیں زیادہ دور نہیں ہے. جسٹ راؤنڈ دی کارنر کسی ایک سٹیج پہ نکلے گا. 50-60 ہزار آپ انسانوں کو, نہتے انسانوں کو ہاسپٹل کے اندر
2-2, 3-3 ماہ کے بچوں کو آپ مار دیں اور آپ بھوک کے ہاتھوں باقی لوگوں کو قتل عام کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو آپ مہذب کہلائیں. یہ ویسٹ جو پوری دنیا کو ہیومن رائٹس کے لیکچرز دیتا تھا اور امریکہ بتاتا تھا آپ کے ہاں یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, وہ اس کو یہ وائلیشنز نظر نہیں آئیں. 50-60 ہزار لوگوں کو مار دینا اور پتہ نہیں لاکھوں کو اپاہج کر دینا اور جو باقی وہاں ہیں ان کو بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مار دینا. اگر اس کی کوئی یارڈ سٹک کبھی تاریخ میں لکھی جائے گی تو سب سے زیادہ بدصورت نظر جو قوم نظر آئے گی وہ وہی ہے جو اس وقت غزہ کے اندر اس بمباری کو, اس قتل عام کو سپورٹ کر رہی ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے. مسلمان دنیا اس وقت سب سے زیادہ لاچار اور لاغر نظر آتی ہے, اس لیے کہ ہزار ارب ڈالر کے آرڈر امریکہ کو دے کر اپنی بادشاہتیں بچانے کی تو کوشش کر رہے ہیں, اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی جوائنٹ میکنزم ایوالو نہیں کر رہے. ایک قتل ایک ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرے ملک کی باری آتی ہے, اس کے بعد تیسرے ملک کی باری آتی ہے اور چوتھا اپنی آنکھیں بند کر کے سر چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری باری نہ آ جائے. پاکستانی وزیر اعظم نے آج دوحہ کا دورہ کیا اور واپس آئے ہیں, لیکن جب تک یہ جوائنٹ میکنزم کے اوپر کام نہیں کریں گے اس کے علاوہ ان کے بچاؤ کا کوئی حل نہیں ہوگا. وہ ایک علاقے کا گنڈا بن کے باری باری سب ملکوں کے اوپر حملہ جیسے وہ پہلے کر رہا ہے ابھی بھی کرتا جائے گا. اور اس کے علاوہ ایئر وائس مارشل اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اعجاز صاحب پہلے آپ بتائیے گا جو کچھ دوحہ کے اندر ہوا اس کو کیسے مسلمان دنیا آسانی سے ہضم کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ صرف 2 لفظ کہ ہم بڑی مذمت کرتے ہیں کافی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے؟ ملک صاحب آپ نے بڑی تفصیل میں یہ پورے سناریو کو ریکیپ کیا ہے. یہ دن کیوں دیکھنا نصیب ہوا ہمیں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اتنے بڑے پاپولیشن سائز, اتنے بڑے مسلمانوں کی جو ہیں حکومتیں جن کو ہم تو مسلم امہ کہتے تھکتے نہیں ہیں, لیکن اس کا سگنیفیکنس کیا ہے سوائے ایک مذمتی قرارداد کے؟ آج تک کیا ہم نے کبھی کوئی عملی قدم اٹھایا؟ ملٹری الائنس کی آپ بات کرتے ہیں تو پورے گلف سٹیٹس جو ہیں ان کے جو وار پلانس اور ان کا جو فلسفی ہے سیکیورٹی کی وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو صرف جو ہے 24 گھنٹے کے لیے وائبل رکھنا ہے, اس کے بعد امریکن ٹروپس جو ہیں وہ موبلائز ہو کے وار تھیٹر میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اور اس فالس سیکیورٹی کا جو ایک فیلنگ ہے یا ایک کمفرٹ لیول جو ایک کریٹ کیا گیا ہے اس کی پرائز ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم امریکہ کو جو ہے ملٹی ملین ڈالرز کے جہاز دیتے ہیں, ملٹی ملین ڈالرز کی لگژری یاٹس ان کو دیتے ہیں اور جو ہے ملٹی بلینز کا یعنی 500 بلین 600 بلین کے ان سے اسلحہ خریدتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کا نیٹ فائدہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ملک جو ہے وہ آج نہ صرف یہ کہ اپنی منمانی کر رہا ہے بلکہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے, ایک تو جو ہے نا اسٹرائک کی سے پہلے یا اسٹرائک کے تک کی باتوں کو چھوڑیں, اسٹرائک کے بعد جو پرائم منسٹر نیتنیاہو کا بیان آیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی وی ول برنگ دیم ٹو جسٹس, یعنی جس کو خود انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے جو کہ خود ایک کرمنل ہے انٹرنیشنل لاء میں, وہ عرب ملکوں کو دھمکی دے رہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے ہاربر نہ کریں ورنہ ہم انہیں جو ہے جسٹس پرووائڈ کریں گے. تو یہ آئرنی ہے ملک صاحب, جب تک یہ مسلمان ملک جو ہیں وہ نوشتہ دیوار کو نہیں پڑھیں گے, جب تک یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے اور اپنی قوت کو یکجا نہیں کریں گے, یہ جو فالس سینس آف سیکیورٹی ہے جس کے نیچے وہ اپنی بادشاہتیں قائم کر رہے ہیں اور دولت اکٹھی کر رہے ہیں, یہ ان کو بچانے والی نہیں ہے. ایئر وائس مارشل اعجاز صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.